سب سے پہلے نبی کی وراثت ہوتی نہیں ہے دنیا کے اندر. آپ کی جتنی باتیں کر سکتے ہو اپنے سارے وورث سلیمان داؤد، وورث سلیمان، یہ قرآن کی آیت ہے بھائی. انہوں نے کہا کہ انبیاء کی ارث نہیں ہوتی، یہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل ہے، سورہ وورث سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد علیہ السلام سے میراث لی ہے. وورث سلیمان داؤد، یہ قرآن کی آیت، یہ کہتا ہے انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. اچھا اسی آیت کے روح سے یہ آیت کیا کہہ رہی؟ یہ کتاب طبقات الکبریٰ ہے، مجلد ثانی لابن سعد. یہاں پہ ان کی اپنی کتاب ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 315. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صحیح سند کے ساتھ معبد ابن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ابو بکر سے اپنا میراث طلب کیا، اور عباس نے بھی اپنا میراث طلب کیا، اور علی علیہ السلام بھی ساتھ آئے. ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یا لا نورث ما ترکنا، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہوا کرتا ہے. اچھا تو علی علیہ السلام نے اسی وقت یہ آیت پڑھی ہے وورث سلیمان داؤد. تو تم کہتے ہو انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، قرآن کہہ رہا ہے وورث سلیمان داؤد. وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، یا اللہ مجھے میرا بیٹا یحییٰ مجھے عطا کر کہ مجھ سے میراث ملے اس کو، اور آل یعقوب سے اس کو میراث ملے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میراث مل رہا ہے. اچھا تو یہ واضح طور پر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر کی اس حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، المجلد الاول، اس میں ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائی ابن ابی حاتم اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں سب صحیح احادیث لے کے آئے، سب اس کے احادیث صحیح ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں. اچھا اس تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 2854 میں قتادہ وورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملكه، ورث نبوته وملكه او ملكه. سلیمان علیہ السلام نے وارث تھے، ان کو وراثت میں ملی نبوت بھی اور ان کی املاک بھی، ملکیت بھی، یا ملک بادشاہت بھی، دونوں ہم مال دنیا، اور اسی طرح جو نبوت ہے دونوں کے وارث بنے. اچھا قتادہ نے پھر فرمایا وورث سلیمان داؤد قال ورثه نبوته وملكه وعلمه، ان کی نبوت کے ساتھ ان کی املاک اور ان کے دنیائی جتنے پیسے تھے کس کو ملے؟ سب سلیمان کو ملے. سلیمان کو ملے. انبیاء کی کیوں میراث نہیں ہوتی؟ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو. ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ صاد میں یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. صافنات الجیاد، بہت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے داؤد کو دے دیا، وہ بڑا ہی نیک بندہ ہے سلیمان. رات کے وقت بالعشی، رات کے وقت اس کے سامنے جو ہے اس کے بہت ہی خوبصورت گھوڑے اس کے سامنے سے گزارے گئے. تفسیر بغوی معالم التنزیل میں مسعود ابن حسین ابن مسعود بغوی متوفى سنہ 516، جلد نمبر 7، چھاپ دار طیبہ میں، یہ کہتے ہیں انبیاء کی نہیں ہوتی. تم قرآن کے خلاف حدیث نقل کرتے ہو، تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد قال مقاتل ورث من ابیہ داؤد 1000 فرس. یہ جو گھوڑے اس کے سامنے سے گزارے، یہ اس کے باپ سے اس کو ارث میں ملے تھے، 1000 گھوڑے تھے، باپ سے اس کو ارث میں ملے تھے. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ابن عطیہ الاندلسی کی کتاب سنہ 564 میں اس کی وفات ہے، جزء رابع، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، صفحہ نمبر 503 میں. قال الجمہور، علماء کی جمہور نے فرمایا ہے ان سلیمان علیہ السلام عرضت علیہ آلاف من الخیل ترکها ابوہ لہ. یہ الصافنات الجیاد، یہ خوبصورت گھوڑے، بہترین گھوڑے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے اس کو گزارا گیا. یہ کون سے گھوڑے تھے؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کو ارث میں ملے تھے. قرآن کے خلاف بولتے وارث سلیمان داؤد یرثنی و یرث من آل یعقوب، قرآن کے خلاف، انبیاء کی ارث نہیں ہوتی.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتھیو، دوستو، اللہ یاری صاحب سے ایک بندے نے سوال کیے ہیں کہ انبیاء کی وراثت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، تو اس کے جواب میں جو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، انبیاء کی تو جو ہے نا وراثت ہوتی ہے. تو انہوں نے جوابات جو دیے ہیں وہ ان سے وہ مقصد نہیں نکلتا اور وہ غلط بیانی بھی کی ہے. ایک یہ ہے کہ طبقات الکبریٰ جلد ثانی، اس سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ اخبرنا محمد بن عمر حدثني هشام بن سعد عن عباس بن عبد الله بن معبد عن جعفر قال جاءت فاطمہ الى ابی بکر تطلب میراثها. مقصد یہ ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ فاطمہ ابو بکر کے پاس گئیں اور اپنی میراث مانگی فدق کے بارے میں. تو ابو بکر نے کہا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں فہو صدقہ، تو وہ صدقہ ہوتا ہے، پوری امت کا جو ہے نا وہ مال ہوتا ہے. تو جناب اس میں جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، 2 قرآن مجید کی آیتیں پیش کی، وہ ورث داؤد سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا جو ہے نا وارث قرار دیا. ایک یہ آیت پڑھی حضرت علی نے ابو بکر کے سامنے، اور دوسری جو آیت پڑھی سورۃ مریم کی پڑھی کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، میرے مولا مجھے ایک بیٹا دے دے. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا مانگی، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو وہ کہتا ہے، ایک تو یہ کہ اس نے جو یہ طبقات الکبریٰ کی روایت پیش کی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں روایت کرنے والا ہے اخبرنا محمد بن عمر. یہ محمد بن عمر واقدی ہے، واقدی کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑا کذاب اور جھوٹا ہے. یہ میزان الاعتدال ہے کہ یہ محمد بن عمر واقدی بہت بڑا کذاب ہے. امام بخاری، ابو حاتم اور بہت سارے جتنے بھی ہیں محدثین ہیں ان کے اوپر جرح کیے. لہذا یہ ایک تو یہ اس میں جھوٹا اور متروک حدیثیں گھڑنے والا واقدی ہے محمد بن عمر. دوسرا پھر یہ ہے کہ ان جعفر، یعنی کہ امام جعفر صادق، وہ کیا کہتے ہیں، قال جاءت فاطمہ الی ابی بکر، ابو بکر کے پاس فاطمہ گئی. تو یہ امام جعفر صادق اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کافی عرصے کے بعد یہ امام جعفر صادق امام باقر کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ اس وقت ان کا ملاقات کرنا فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہ سے ملاقات ثابت ہی نہیں ہے. لہذا یہ روایت بھی منقطع بھی ہے، اور محمد بن عمر جو ہے یہ جھوٹا راوی ہے. تو لہذا یہ حدیث، یہ روایت قابل اعتماد ہی نہیں رہی. اس کے بعد پھر اس نے دوسری جو روایت پڑھی ہے تفسیر قرآن العزیز، اس کے اندر پھر وہ کہتا ہے، وہ جلد 1 ہے اور اس کے اندر حدیث صفحہ نمبر ہے 2894 پہ، وہ یہی کہتا ہے، روایت ہے حدثنا احمد بن یحییٰ بن مالک العوسی حدثنا عبد الوہاب بن ان سعید ان قتادہ فی قولہ، یعنی کہ اس کے اندر جو اس نے دوسری بات پیش کی ہے وہ قتادہ کی تابعی کی روایت ہے، کسی صحابی کی بھی بات بھی نہیں ہے. تو یہ حجت اسلام کے اندر، عقائد کے اندر تابعی کی بات حجت نہیں ہوتی. کوئی رسول اللہ صلی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ لوگوں تمہارا اگر کبھی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو صرف اللہ اور اس کو رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. لہذا قتادہ سے ہم نے فیصلہ نہیں کروانا.
یہ اختلاف ختم کروانا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ختم کروانا پڑے گا، یا قرآن مجید کی آیت ہونا چاہیے۔ تو یہ قتادہ کا قول ہے، اور قتادہ کا قول جب ان سے روایت کرے حدثنا یا سمعنا، کہ میں نے سنا یا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، جب نہ آئے یہ الفاظ اور ان سے روایت ہے کہ قتادہ سے ہے یہ چیز، تو ان سے یہ قتادہ، یہ محدثین کا فیصلہ ہے کہ وہ جو ہے نا مدلس راضی ہو جاتا ہے، اور اس کی تدلیس کی وجہ سے وہ حجت نہیں رہتی، یہ روایت ان کی وجہ سے۔ قتادہ جب بھی ان سے روایت کریں تو اس کا مطلب کہ وہ روایت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ حدثنا کہتا یا سمعنا کہتا یا اخبرنا کے الفاظ آتے تو پھر ہم مان لیتے، لہذا یہ روایت بھی ان سے ہے، یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، دونوں روایتوں میں اس نے دھوکہ دیا۔ پھر یہ بڑی بات ہے کہ اس کے اندر یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر وہ آپ لوگ اس پر غور کریں، یہ جو سورت مریم کی آیت ہے میرے بھائیوں، کیا ہے اس کے اندر؟ یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کا، تو سلیمان علیہ السلام نے کون سی وراثت حاصل کی؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے نا، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کون وارث بنے گا۔ تو وارث یہاں یہ جو دوسری آیت ہے آل یعقوب کے بارے میں یہ کلیئر ہو گئی کہ میرا بھی وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ آل یعقوب کا وارث تو وہ ہوا یوسف علیہ السلام۔ اب مجھے بتاؤ یوسف علیہ السلام کا وارث زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی صدیوں کا فرق ہے۔ تو یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ علمی وراثت ہے، علم کی علمی وراثت ہے، جس کی طرف اشارہ یہ اس آیت نے واضح کر دیا۔ جو دعا ہے زکریا علیہ السلام کی، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یعقوب کی آل کا وارث، وہ کیسے بنے گا؟ وہ تو کئی صدیاں گزر گئیں، تو وہ مال اور دولت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس آیت نے اس سلیمان علیہ السلام کی وراثت کو کے مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ جو ہے نا تفسیر قرآن عظیم والی جو بات اس نے کی ہے، اس میں احمد بن یحییٰ بن مالک العوسی یہ مجہول حال ہے، اور جو ہے نا قتادہ سے یہ جو روایت ہے یہ مدلس ہے، ان سے روایت ہے، یہ لہذا یہ ساری دونوں اس کی روایتیں جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ شیعہ کتب کے اندر کیا ہے۔ تو شیعہ کتب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اصول کافی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 225 پہ ہے کہ ان محمد ورث سلیمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کا وارث ہے۔ کیسے بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کا وارث؟ صاحب ذرا علمی اور نبوت کے حساب سے وارث ہے، ملکت کے حساب سے نہیں ہے۔ پھر اصول کافی جلد اول اور صفحہ نمبر 32، اس روایت نے شیعہ روایت نے جو اصول کافی سی ہے، بالکل روایت کو اس کو جو ہے نا مسئلہ بالکل ہی حل کر دیا کہ انبیاء کے لم یورثوا درہمن ولا دینارن، کہ جو انبیاء چھوڑتے ہیں مال تو ان کا وارث درہم اور دینار کا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل الفاظ ہیں، یعنی کہ مالی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ مال کا نام لے کر بتایا گیا کہ جو ہے نا درہم اور دینار کا، نبی جو کچھ مال چھوڑ جائیں ان کے درہم اور دینار کا کوئی وارث نہیں۔ یہ شیعہ کتب کے اندر اصول کافی جلد نمبر 1 کے اندر بھی ہے۔ پھر اس کے اندر مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 81 کے اندر، یہ بھی کتاب جو ہے نا شیعہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی بالکل لکھا ہے کہ انبیاء کی وراثت علمی ہوتی ہے اور مالی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر فروع کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 78 میں ہے کہ عورت گھر کا اور زمین کا وارث نہیں ہو سکتی۔ عورت جو ہے نا شیعہ کتابوں کے اندر عورت کی کوئی وراثت نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں اور زمین کے اندر وہ کوئی اپنا حصہ اس کا کوئی حق بنتا ہو۔ لہذا عورت تو یہ تو شیعہ مسلک کے اندر عورت کو دینا جائز ہی نہیں ہے۔ تو پہلے شیعہ بھائیوں اپنے آپ کتابوں کو تو دیکھیں کہ شیعہ مسلک کے اندر عورت وارث بن ہی نہیں سکتی ملکت کی، گھر کی بھی نہیں بن سکتی اور زمین کی بھی وراثت اس کے لیے نہیں ہے۔
اور یہ دوسرا ملا یحضر الفقی، اس کے اندر بھی جلد نمبر 4 اور اس کے اندر صفحہ نمبر 251 پر لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھتے ہیں کہ کیا عورت وارث ہے امام جعفر صادق سے، تو انہوں نے کہا نہیں، عورت جو ہے نا گھر کے اندر، مکان کے اندر اور زمین کی وراثت نہیں لے سکتی، جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو جب امام کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے اور کتاب اصول کافی کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وراثت ان کی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ امالی صدوق ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے امالی، اس کے پیج نمبر 54 پر 54 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار میں نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ علم ہوتا ہے، ان کی جو ہے نا وراثت علمی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ یاری نے کہاں کہاں خیانتیں کی ہیں، اور ان کی کتاب خود شیعہ مسلک کی جو معتبر کتابیں ہیں وہ وراثت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ پھر میں نے یہ قرآن مجید کی جو آیت پیش کی ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے آل کا یحییٰ علیہ السلام، صاف ظاہر ہے علمی وارث تھا، نہ کہ میراث کا، دولت اور دنیا کا وارث تھا۔ پھر آخر میں یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ کچھ پیغمبر اور عام لوگوں یہ ایک طرح کے نہیں ہوتے، ان میں فرق ہے۔ مثلا عام لوگ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں پیغمبروں کے لیے، تو پیغمبر کے لیے عام لوگوں کو جو ہے نا وہ وراثت ترکہ وغیرہ میں عورتوں اور بیٹوں کو قرآن مجید وارث بنا رہا ہے، لیکن یہ انبیاء کے لیے قانون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ عام لوگ تو ورثہ، مال اور دولت میں ورثہ، باپ کے ورثے میں لے سکتے ہیں، تو یہ رسولوں کے لیے کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ اس لیے تاکہ کل کوئی بندہ نبیوں کے اوپر یہ الزام نہ لگائے، جو دعویٰ کیا نبوت کا پیغمبروں نے اور نبیوں نے اور رسولوں نے جو دعویٰ کیا نبوت کا، وہ پیسے کمانے کے لیے اور دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ دولت چھوڑی تاکہ وہ اولاد کے اندر منتقل ہو جائے۔ یہ حدیث جو ہے نا حضرت ابو بکر نے جو پیش کی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ فرق بتاتی ہے کہ جو صحیح نبی ہوگا، اللہ کا حقیقی نبی ہوگا، تو وہ ملکت نہیں چھوڑے گا، اور جو جھوٹا نبی ہے اس کی نشانی ہوگی کہ یہ پھر دیکھ لو اس کو، اگر اس نے ملکت چھوڑی اپنی اولاد کے لیے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ نبی جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اور سچے نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ملکت چھوڑے گا وہ قومی ملکت ہوگی، وہ پوری امت کے لیے ہوگی۔ لہذا یہ جو ہے نا سچے نبی کی نشانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکت جو چھوڑی وہ پوری امت کے لیے چھوڑی، ان کی وراثت ان کے بیٹوں میں اور ان کی بیٹیوں میں تقسیم نہیں ہوئی، نہ بیویوں میں ہوئی۔ لہذا جو ہے نا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی حقیقی نبی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں غلام محمد اور جو جھوٹے نبی ہوئے ہیں، آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی ملکت ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہی ہے۔ تو یہاں سے یہ دلیل ہے بہت بڑا کہ سچا نبی ہوگا تو ان کی ملکت ان کی اولاد میں نہیں جائے گی، اور جھوٹا نبی ہوگا تو وہ ملکت اولاد کے لیے اکٹھی کرے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ ملکت اکٹھا وہ بندہ کرتا ہے جس کے اندر دنیا کی محبت ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم طالب المولا تھے، طالب دنیا نہیں تھے، طالب المولا تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ملکت اپنے لیے اکٹھا نہیں کی، بلکہ جو ہے نا یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوا، اور وہ انہوں نے جو سنی کتابوں سے احادیث پیش کی ان پر بھی میں نے جرا ثابت کر کے بتا دیا، جو انہوں نے روایت اللہ یاری صاحب نے جو غلط بیانیاں کی ہیں، دھوکہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے یہ شیعہ کتب سے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں دلائل کہ آپ اس کو دیکھیں کہ شیعہ کتب کے اندر تو عورت کی وراثت ہی نہیں ہے، گھر کے اندر اور زمین کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اس جو نا ویڈیو کو پسند آئے تو شیئر کریں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرے بھائیوں نے وہ سبسکرائب بھی کریں، اور جو ہے نا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور لوگوں کو شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہے نا یہ دین کا کام ہمارا چلتا رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ